اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ترجمہ عرفان اور قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد، آیت نمبر آج 14 ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ آج کے سبق میں علامات وقف میں سے 3 علامات استعمال ہوئی ہیں، ایک طا، دوسری جیم اور تیسری لام الف لا۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ دوسری علامت جیم کی علامت ہے، وقف جائز کی علامت کہتے ہیں، ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تیسری علامت لام الف لا ہے، جب یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس پر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں تجوید کی طرف۔ لہو، لام کو جلدی سے ادا کریں گے، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، الٹا پیش جسے ہم واو المدیہ صغیرہ کا نام دیتے ہیں، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ لہو دعوت الحق، عین کو وسط حلق سے نکالیے اور ہا کو حلق سے نکالتے ہوئے قاف کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے، اور ہا کو قاف سے ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ آواز آئے، مگر وقف کی صورت میں ہا کو قاف کے ساتھ ملا کر سختی کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کی آواز کو چھوڑ دیں گے۔ دعوت الحق والذین، لام واو کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا ساکن ما قبل یا ذال کے نیچے زیر ہے تو نرمی سے ادا کریں گے اور اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ والذین یدعون، دال ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا، آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس آئے۔ یدعون، بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ لہو، اسی کے لیے دعوت الحق، دعوت توحید ہے، والذین، اور وہ لوگ یدعون جو بلاتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دے سکتے، لہم، ان کے لیے، بشین، کسی چیز کا، الا، مگر، کباسط، جیسے پھیلائے ہوئے ہو، کفے، اپنی ہتھیلیاں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ تک، وما ہوا، اور وہ نہیں ہے، بے بالغی ہے، اس کے منہ تک پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا، الا فی ضلال، مگر ہاں وہ گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے یعنی توحید کی دعوت ہے
اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے، ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت میں اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے، یا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے۔ پھر فرمایا والذین یدعون من دونہ، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ وہ مثال اس طرح کہ پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچ جائے، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور، جس کی وجہ سے وہ اس کی حاجت اور پیاس کو بجھا لے اور اس کو بلانے کو سمجھے اور پہچان لے۔ نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے طبعی تقاضوں کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے، نہ انہیں بت پرستوں کو پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کو حاجت کا شعور ہے، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ ملاحظہ کیجیے، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، من جو فی السماء آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وقرہا مجبوراً، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے صبح اور شام۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں کو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو سجدہ ریزی کے لیے بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کرتی؟ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اشار فرمایا، آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں، زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں، سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ رب العزت جسے چاہے ان میں سے تصرف فرماتا ہے، اور سب اللہ رب العزت کے قانون فطرت کے پابند ہیں۔ سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی مراد یہی ہے کہ ان کے سائے بھی اول تاخر اللہ رب العزت کے حکم پہ پابند ہے، وہ جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، لیکن آیت میں صبح و شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا وہ واضح طور پر نظر آتا اور دکھائی دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ آیت سجدہ کہلاتی ہے۔ جو شخص تلاوت کرے یا سنے اس پر اس کا سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ کار میں میسج میں لکھ کر آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اگلی آیت کریمہ ملاحظہ فرمائے، قل محبوب فرما دیجئے، من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل، فرما دیجئے، افاتخذتم، کیا کارساز بنا لیا تم نے، من دونہ ہی اس کے سوا، اولیاء، کوئی کارساز، لا یملکون، نہیں مالک، لانفسہم، اپنے نفوس کا، نفعن، کوئی نفع دینے میں، ولا ضرا، اور نہ نقصان پہنچانے میں۔ قل، فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ ام جعلوا للہ، کیا وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکاء، شریک، خلقوا، جنہوں نے تخلیق کیا، کخلق ہی، اس جیسی تخلیق، فتشابہ الخلق علیہم، سو مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ ہے، خالق کل شیء، ہر ایک شے کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ہر چیز کو وہ ہر ایک پر وہی غالب آنے والا ہے۔ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے، کیا تم نے ان کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں
اور نہ کسی نقصان کے۔ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ قل یعنی محبوب فرما دیجئے آپ ان مشرکوں سے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ جواب نہ دیں آپ خود ارشاد فرما دیں زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، کیونکہ اس کا سوال اس کے سوا اور کوئی اس سوال کا جواب بن ہی نہیں سکتا۔ اور مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب ان کی بے قدرتی اور بے چارگی کا یہ عالم ہے تو دوسرے کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق رازق قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ پھر اشارہ فرمایا قل حل یستوی الاعمی والبصیر۔ آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ کی عبادت کرنے والے مؤمنین کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتے۔ پھر فرمایا ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے؟ آیت کے اس حصے میں ایک اور طریقے سے بت پرستوں کا رد کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں؟ اللہ رب العزت تو خالق ہے، اور جب اللہ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے مستحق عبادت ہے تو یہ بت بھی اسی وجہ سے عبادت کا مستحق ٹھہر سکتے ہیں اگر انہوں نے کسی کو تخلیق کیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ اچھی طرح جانتے ہیں بتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، تو جب حق بات یہی ہے تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہر شے کا خالق اللہ رب العزت ہے، وہی سب پر غالب ہے، وہی سب کچھ اپنی قدرت دائرہ اختیار میں رکھے ہوئے۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا وہ اللہ رب العزت کے دینے سے ہے۔ جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں، اقتدار، طاقتیں، سبھی کچھ اللہ رب العزت کے دینے سے ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا۔ وہی قادر مطلق ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اسی پاک پروردگار عالم کی حضور دستبر دعا ہیں پروردگار عالم اپنی قدرت غیب سے ہماری نصرت اور امداد فرمائے۔ اللہ رب العزت مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے، قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کی خصوصی ہدایت پر کہ عوام الناس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھنے میں ان کے اس مشن میں کا دست و بازو بنا جائے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ کورس ہے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق اور توسل سے، حضور شیخ الاسلام کی نظر رحمت سے اور ان کی برکت سے اللہ کریم اس کورس میں مزید برکتیں، رفعتیں نصیب فرمائے، فہم دین اور فہم قرآن میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماتے ہوئے معرفت الہی اور معرفت ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت
آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔